کانوں پر ہی نہیں، سینہ ہی نہیں، ساحل ہی نہیں، سینہ دریا پہ حکومت فاروق معظم کے سوا کون کرے گا؟ مصر فتح ہوا، مصر فتح ہوا اور وہاں پر پہنچے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ، اور وہاں کی ایک رواج تھا وہاں جو دریائے نیل ہے وہ ایک موقع پر خشک ہو جاتا تھا، اور ایک موقع آیا وہ خشک ہو گیا، اور وہاں پر لوگ پانی اسی سے لیتے تھے اور اسی سے کھیت سیراب کیا کرتے تھے۔ جب وہ خشک ہو گیا، پانی مشکل، لوگ وہاں سے ہجرت کرنے لگے، اور کہنے لگے کیوں ہجرت کر رہے ہو؟ حضرت عمرو کہنے لگے کیوں ہجرت کر رہے ہو؟ کہنے لگے معاملہ اس طریقے پر ہے۔ کہیں گے اس کا کرتے کیا ہو؟ کہیں گے اس کا کام ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ایک کنواری لڑکی لیتے ہیں اور اس کے گھر والوں کو راضی کرتے ہیں اور اس کو طرح طرح کے اچھے کپڑے پہناتے ہیں، زیور سے آراستہ کرتے ہیں، اور دریائے نیل پر جا کر کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اور پھر دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے لگے حضرت عمرو ابن العاص؟ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، اسلام انسانوں کی تحفظ کے لیے آیا ہے۔ اسلام کسی مذہب انسان کسی مذہب کا ماننے والا، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، ایمان والا ہو، سب کی حفاظت کے لیے آیا ہے اسلام۔ آپ یہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب کی حکومت خط لکھ رہے ہیں، ایسا ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ فاروق اعظم نے جب یہ سنا، کیا کہنے لگے؟ آپ نے بڑا اچھا کیا، ایک خط ہم لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! انسان کس کو خط لکھتا ہے؟ پوچھئے کسی سے۔ اپنے بھائی کو خط لکھتا ہے، بیویاں اپنے شوہر نامدار کو خط لکھتی ہیں، اور شوہر نامدار اپنی بیویوں کو خط لکھتے ہیں، بیٹا باپ کو خط لکھتا ہے۔ اکیلی ذات فاروق اعظم کی ہے، کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ دریائے نیل کو۔ اللہ! اور دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ من عبد اللہ عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین الى نیل مصر فإن كنت تجری من قبلك فلا تجری فإن كان اللہ یجریک فإن اللہ الواحد فنسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک۔ یہ خط ہے۔ اور کیا کہنے لگے؟ یہ خط لکھا اور حضرت عمرو ابن العاص کے پاس بھیجا، کہنے لگے اس کو پڑھیے اور اس کو دریائے نیل میں ڈال دیجئے۔ جب حضرت عمرو ابن العاص نے جب وہ خط پڑھا، کیا تھا اس میں لکھا پتہ ہے؟ کہیں گے یہ خط ہے امیر المؤمنین حضرت اللہ کے بندے اور عبداللہ ابن عمر کی جانب سے۔ کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام۔ اور کیا کہنے لگے؟ فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِي، اگر تو اپنے آپ سے جاری رہتی تھی تو مجھے تیری جاری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مت بہ، عمر کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ اللَّهُ یجریک، اور اگر اللہ تجھے جاری کرتا تھا، تیرے اندر پانی اللہ کے حکم سے آتا تھا، فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ، تو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی سوال کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو جاری کر دیجیے۔ پھر کیا کہنے لگے؟ حضرت عمرو بن العاص کہنے لگے دریائے نیل میں وہ خط ڈالا، اور دوسرے دن صبح جب ہوئی تو پانی کتنا بھرا تھا پتہ ہے؟ کہنے لگے 16 ہاتھ دریا نیل میں پانی آ چکا تھا۔ یہ کرامت ہے کس کی؟ فاروق اعظم۔ اور میں یہاں سے بڑھ کر کے کہتا ہوں یہ دعا ہے عمر ابن خطاب، یہ دعا ہے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام الاولین والآخرین نے کیا کہا تھا؟ اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو طاقت دیجیے۔ یہ مقام ہے مسجد نبوی ہے۔ کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے، جمعہ کے دن ہے، فاروق اعظم تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، صحابہ کرام موجود، کیا کہنے لگے؟ عجیب معاملہ ہے، فاروق اعظم کو یہ ہو کیا گیا ہے؟ یہ تقریر کرتے کرتے ساریہ کو کیا آواز دینے لگے اور کیا کہنے لگے؟ ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ۔ حضرت علی کیا کہنے لگے؟ خاموش رہو، خاموش۔ ما كنا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، ہم یہ بات بہت دور سمجھتے ہیں، فاروق اعظم کی زبان پر حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہوتا، خاموش رہو۔ خطبے سے فارغ ہوئے، کہنے لگے اے عمر ابن خطاب یہ بتائیے امیر المؤمنین، آپ تقریر کر رہے تھے اور ساریہ کو کیوں آواز دینے لگے؟ ساریہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں، وہ تو نہ جانے ہزاروں میل دور ہے۔ کہنے لگے جب میں خطبہ دے رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام پردے ہٹا دیے، اور میں نے دیکھا ساریہ مشرکین مکہ سے قتال کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں،
اور پیچھے سے قافلہ آ رہا ہے مشرکین کا اور حملہ کر دے گا، میں اس سے کہنے لگا اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لو، بچ جاؤ گے۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد وہاں سے قافلے سے ایک شخص آیا، کیا کہنے لگا؟ وہی جملے کہنے لگا کہ میں جہاد کر رہا تھا اور امام الاولین والآخرین کے غلام فاروق اعظم امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کے جملے میں نے سنے۔ کیا کہنے لگے؟ یا ساریہ الجبل، یا ساریہ تو الجبل، میں پہاڑ کی طرف آ گیا اور میں بچ گیا اور اسلام کو فتح ہوئی۔ یہ فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ اور یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم عمر ابن خطاب شہید کیے مسجد نبوی میں محراب رسول پر۔